وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، عصر کی نماز کے بعد سلسلہ وار یہ جو مجلس ہماری ہوتی ہے، اس مجلس کا عنوان ہے پیارے نبی کی پیاری دعائیں. اور اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ایک ایمانی مطالعہ کر رہے ہیں، دعاؤں کو بھی سیکھ رہے ہیں، دعاؤں کے معنی بھی سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مطالعہ کر کے ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سے مانگنا کیسے چاہیے، مانگنے کے آداب کیا ہیں، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے. تو آج جس دعا کا انتخاب میں نے اس درس کے لیے کیا ہے وہ ہے دعائے قنوت، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور قنوت وتر میں ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہم سالوں سے قنوت وتر پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے بیشتر لوگ ابھی قنوت وتر کا معنی نہیں جانتے. ہاں، اور معنی نہیں جاننے کا ایک مظہر بھی ہے، دکھائی بھی دیتا ہے کہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا مانگا جا رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں امام صاحب. تو ان کو بس اتنا پتہ ہے کہ امام جہاں رکیں گے وہاں آمین بول رہے ہیں. تو قنوت وتر میں جو دعا کا حصہ ہے اس پر بھی آمین بولتے ہیں، اور جو ثنا کا حصہ ہے اس پر بھی آمین بولتے ہیں. ثنا یعنی اللہ کی تعریف، آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول فرما لے. ہاں، تو قبول فرما لے کس پر کہا جاتا ہے؟ دعا پر. ثنا پر قبول فرما لے نہیں کہا جاتا. لیکن کیونکہ ہم کو تو کچھ نہیں پتہ کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کو بس اتنا پتہ ہے جدھر امام رکیں گے وہاں آمین بول دینا. اس لیے بیچارہ امام بھی جہاں ثنا پڑھنا شروع کرتا ہے وہاں رکتا ہی نہیں، وہ کہ بھی رک گئے تو لوگ آمین بولنا شروع کر دیں گے. تو آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی جب یہ درس ختم ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قنوت وتر کا ترجمہ کم از کم پتہ چل جائے گا، ہے نا. اس کے معنی ہم سمجھ جائیں گے، اور صرف ترجمہ نہیں بلکہ اور گہرائی میں جا کر کے دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہوتی ہیں، اس کے معنی میں کیا گہرائی اور کتنی وسعت پائی جاتی ہے. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں ہے، دارمی میں روایت موجود ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، گرچہ حدیث پر بعض علماء کا کلام بھی ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے. لیکن عام طور پہ ہم حدیثوں کی تصحیح کے معاملے میں شیخ البانی کی تصحیح پر اعتماد کرتے ہیں. تو شیخ البانی نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ نواسے ہیں. وہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں یہ کلمات کہاں پڑھوں؟ قنوت وتر میں پڑھوں. کیا کلمات ہیں وہ؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت. اللہم اہدنی، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. اللہم اہدنی مطلب مجھے ہدایت دے، اور اللہم اہدنا مطلب اللہ ہم کو ہدایت دے. اس لیے جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی. اور جب امام صاحب ہم سب کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنا. ہاں، اللہم اہدنا کے الفاظ بھی بعض روایتوں میں آئے ہیں جن کو محدثین نے صحیح کہا ہے. تو اللہم اہدنا اللہ ہم کو ہدایت دے، اور اللہم اہدنی مطلب اللہ مجھ کو ہدایت دے. ہدایت ایک بندے کی سب سے بڑی ضرورت ہے نا. ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرماتا ہے. ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہدایت کی. ہدایت کا عام معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، ہے نا. ہدایت ہماری روح کی غذا ہے، ہماری روح کی ضرورت ہے. جیسے انسان کیا ہے، انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ انسان جو ہے وہ جسم اور روح دونوں سے مل کر کے بنا ہے نا. ایک اس کا جسمانی وجود ہے اور اس کا روحانی وجود ہے. جیسے جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے روح کو زندہ رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟
ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے بندہ اپنے صبح و شام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کرتا ہے؟ ہدایت. سب سے زیادہ بندے کی پریشانی، سب سے زیادہ بندے کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ہدایت اس کو مل جائے اور ہدایت کے راستے پہ وہ چلتا رہے. سورہ فاتحہ کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی. سورہ فاتحہ اصلاً کیا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے. ہاں، سورہ فاتحہ اصلاً یعنی بندے کو بنیادی طور پہ سورہ فاتحہ میں جب ہم آمین بول رہے ہوتے ہیں تو کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. وہ ہدایت ہی کی دعا ہے جس پر بندہ آمین بولتا ہے. اور آپ اب سوچئے کہ ہدایت کتنی ضروری ہے کہ بھائی ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں بندہ اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے. ہاں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، 2 سنت ادا کی، ہدایت مانگا. پھر فرض نماز پڑھ رہا ہے، پھر ہدایت مانگ رہا ہے. پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، 2 رکعت سنت کی، ہدایت مانگ رہا ہے. 4 رکعت فرض ادا کی، ہدایت مانگ رہا ہے. اس کا پورا دین اللہ سے ہدایت طلب کرنے میں جاتا ہے. ہدایت اتنی ضروری چیز ہے. ہاں، ہدایت کیونکہ ہماری روح کی غذا ہے. ہم اللہ کی ہدایت کے بغیر ہماری روح کی موت ہو جائے گی. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، دین کی ہدایت، علم کی ہدایت، عمل کی ہدایت. بھائی دیکھیے دعا، اس سے ہم کو ایک بات، اللہ کے نبی سے ہم بہت ساری چیزیں مانگی، لیکن سب سے پہلے کیا مانگا؟ ہدایت. پتہ یہ چلا کہ بھائی ہماری ضرورت میں دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے نا. دین بھی ہماری ضرورت ہے اور دنیا بھی ہماری ضرورت ہے، پر زیادہ بڑی ضرورت کیا ہے؟ دین. تو دعاؤں میں دین کو پرائرٹی دینا چاہیے. ہمارا دعاؤں میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے بھی ہیں تو ہماری ساری دعائیں بس دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. اللہ مال دے دے، اللہ اولاد دے دے، اللہ رزق میں تنگی ختم کر دے، اللہ اپنا خود کا گھر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں جتنا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں ہم دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ رویہ صحیح نہیں ہے. اگر ایک ایمان والا بندہ دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. تو جس کی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہو، جس نے زندگی میں آخرت کو ترجیح دی ہو، تو یہ ترجیح آپ کی دعاؤں میں بھی تو دکھنی چاہیے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر آخرت آپ کی پرائرٹی ہے اور ہونی چاہیے، ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ آخرت. ہمارا مقصد کیا ہے؟ قیامت کے دن نجات پا لینا. ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ جنت حاصل کر لینا. ہماری سب سے بڑی طلب کیا ہے؟ ایمان اور عمل میں برکت. اگر آخرت ہماری پرائرٹی ہے تو یہ پرائرٹی دعا میں بھی تو دکھنی چاہیے. ہماری دعاؤں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک تو مانگتے نہیں ہیں دعا، اور مانگتے بھی ہیں تو صرف دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہیں، دین نہیں مانگ رہے، ایمان کی توفیق نہیں مانگ رہے، دلوں کی نرمی نہیں مانگ رہے، عبادت میں خشوع نہیں مانگ رہے. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو یہ سب مانگتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سے صدقات و خیرات کی توفیق نہیں مانگ رہے، کفر سے نجات نہیں مانگ رہے، شرک سے پناہ نہیں مانگ رہے، بدعتوں سے چھٹکارا نہیں مانگ رہے. ساری دعائیں گھوم پھر کر کے کیا ہے؟ مال دے دے، اولاد دے دے، بیوی دے دے، شوہر دے دے، بچے دے، سارا گھوم پھر کر کے دنیا ہی مانگ رہے ہیں. یہ رویہ اللہ کے یہاں بہت ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جہاں وہ دعا یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا فرمایا؟ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ واقعتاً اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کی پہلی فکر مندی کامیابی آخرت میں ملے اس کی ہونی چاہیے. آپ کا پہلا ٹینشن یہ ہونا چاہیے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں مجھے ایمان و عمل کی ایسی توفیق ملے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے داخل کر دے. تو اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں مانگی، لیکن سب سے پہلے کیا مانگی؟ ہدایت. تو دعاؤں میں آخرت کو ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں آخرت مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی کی آئیں گی جس میں اللہ کے نبی آخرت کی کامیابی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر آخرت کی کامیابی مانگتے. نماز کی پابندی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ایمان کی ہدایت مانگ رہے ہیں، دل کی نرمی مانگ رہے ہیں، اطاعت کی توفیق اللہ رب العالمین سے طلب کر رہے ہیں. آخرت زیادہ مانگے دنیا میں، اور پہلے آخرت مانگے، پہلے جنت مانگے، پہلے جہنم سے نجات مانگے. اگر آخرت آپ کی پرائرٹی ہے، آپ کی ترجیح ہے، تو یہ پرائرٹی دعاؤں میں بھی آپ کو ہونی چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما. اب یہ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے.
ایک ہوتی ہے ہدایت علم اور ایک ہوتی ہے ہدایت عمل. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ہدایت علم اور ایک ہوتی ہے ہدایت عمل. بھائی سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے سیدھے راستے کا علم دے دے, دنیا میں مجھے سیدھے راستے کا علم عطا فرما, کیونکہ دنیا میں شبہات بہت زیادہ ہیں, ہے نا, بہت سارے نظریات ہیں, بہت سارے مذاہب ہیں, ہر مذہب کا دعوے دار ہے کہ ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ میں ہی حق پر ہوں, ہر نظریہ کہتا ہے میں ہی سچا ہوں, بہت سارے مسلک ہیں, ہر مسلک والا کہتا ہے حق ہمارے پاس ہے, بہت سارے مکاتب فکر ہیں, بہت قسم کے علماء اور مفکرین ہیں, ہر کسی کا دعویٰ ہے سچائی ہمارے پاس ہے. ہاں, الگ الگ نظریات کے لوگ, الگ الگ مدارس فکر, الگ الگ مسلک کے لوگ, الگ الگ جماعتوں اور تنظیموں کے لوگ کھڑے ہیں, ہر کوئی اپنی دعوت دے رہا ہے, ہر مذہب نظریے والا, ہر مکتب اور مدرسے والا, ہر جماعت والا, ہر تنظیم والا کہہ رہا ہے سچ میرے پاس ہے, میرے پاس آ جاؤ. ہاں, کوئی کفر کی طرف بلا رہا ہے, کوئی الحاد کی طرف بلا رہا ہے, کوئی بدعت کی طرف بلا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اللہ کا انکار کر دو, کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارو. بہت سارے نظریات ہیں, بہت سارے مکاتب ہیں, بہت سارے مسلک ہیں, الجھن ہیں. جیسے وائر ہوتا ہے نا, کہیں پر بہت الجھ جائے, بہت سارے وائر ایک جگہ جمع کر دیا جائے, ہاں, اس میں سے صحیح وائر کون سا ہے نہیں پتہ ہے. ایسے ہی بہت سارے دنیا کے اندر نظریات ہیں, بہت ساری جماعتیں اور تنظیمیں ہیں, اور بہت الجھاؤ ہے. تو بندہ جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے, تو پہلی مراد اس کی کیا ہوتی ہے, اللہ اتنے سارے نظریات میں مجھے دکھا پہلے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے, کون سا راستہ ہے جو تجھ تک پہنچانے والا ہے, کس راستے پہ چل کے میں تجھ تک پہنچ سکتا ہوں. بھائی صراط مستقیم کی ہدایت ہم کو کیوں چاہیے, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جب ہم کو کہاں تک لے کے جائے گا, اللہ تک لے کے جائے گا. ہم کو اللہ تک پہنچنا ہے نا انشاءاللہ. ہمارا الٹیمیٹ گول, ہماری منزل یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں, اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. اور اللہ تک لے جانے والا صرف ایک راستہ ہے, اس راستے کا نام کیا ہے, صراط مستقیم. اللہ نے قرآن بھی میں فرمایا ایک نبی کی زبانی, ان ربی اعلی صراط مستقیم, بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. تو بندہ الجھا ہوا ہے, اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, سب کھڑے ہیں, سب کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں, اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا, پہلے سیدھا راستہ دکھا دے جس راستے پر چل کے واقعتاً تجھ تک میں پہنچ سکتا ہوں. تو یہ کیا ہو گیا, ہدایت علم. اب اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہدایت علم الحمدللہ دے دی, لیکن کیا صرف ہدایت کا علم مل جانا کافی ہے, پتہ چل جائے سیدھا راستہ کون سا ہے, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اور کیا ضروری ہے, اس پر چلنے کی توفیق بھی ملے, ہے نا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتا تھا کہ سیدھا راستہ یہ ہے, پر وہ اس پہ چلے نہیں. بھائی فرعون کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے, سچا معبود کون ہے, اس کو بھی پتا تھا, ہدایت علم اس کو بھی ملی, پر اس راستے پر چلنے کی توفیق نہیں ملی. سمود کے بارے میں اللہ فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, سمود کو ہم نے دکھا دیا, ہدایت دی. کون سی ہدایت دی, علم کی ہدایت. راستہ ان کو دکھا دیا, پر اس پر چلنے کی ان کو توفیق نہیں ملی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, انہوں نے ہدایت کے بجائے اندھے پن کو پسند کر لیا. ابو جہل کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, پر اس نے یہ سوچا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو ہمارے خاندان کی جو برتری ہم کو بنو ہاشم پہ حاصل ہے وہ برتری ختم ہو جائے گی. ہاں, اس نے نہیں قبول کیا. تو ہدایت کا علم ہو جانا کافی نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ ہدایت کا علم ہو جانے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق بھی ملے. تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ علم کی بھی ہدایت دے, عمل کی بھی ہدایت دے, پتہ بھی چل جائے سیدھا راستہ کون سا ہے, پھر اس پر چلنے کی توفیق بھی اللہ عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو کوئی توفیق دے سکتا ہے, کوئی نہیں دے سکتا. ہدایت علم تو بہتوں کو ملتی ہے دنیا میں, ہدایت توفیق سے بہت لوگ محروم رہتے ہیں, ہے کہ نہیں. بھائی مسلمانوں میں کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ علم نہیں ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, کتنے لوگ ہوں گے, 1% بھی نہیں ہوں گے. ہر مسلمان کو پتہ ہے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. ہدایت علم تو سب کو ملی ہوئی ہے, پر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق کس کو ملتی ہے, بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم کی بھی ہدایت دے اور ہم کو عمل کی بھی ہدایت دے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت صرف سورہ, آپ دیکھیے کہاں کہا, سورہ فاتحہ میں بھی ہدایت مانگ رہے ہیں,
اور کہاں نماز میں ہدایت مانگتے ہیں؟ قنوت وتر میں ہدایت مانگ رہے ہیں. اور کہاں مانگتے ہیں ہدایت؟ نماز میں ہدایت کی دعا. ہاں واہدینی اور کہیں پڑھتے ہیں نماز میں؟ ابھی میں یاد دلاؤں گا تو بولیں گے اچھا مجھ کو تو پتہ ہے یہ دعا. ہاں دونوں سجدوں کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان آپ کو سی دعا پڑھیں، اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی، اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت عطا فرما. اسی طرح لگے میں ایک دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس میں بھی ہدایت مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی بہت جگہوں پر ہدایت مانگتے تھے. تو جب بھی ہم ہدایت مانگیں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. مطلب کیا؟ صراط مستقیم کی ہدایت کا علم بھی دے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما. اور آسان لفظوں میں اگر ہم ترجمہ کریں تو صراط مستقیم دکھا بھی دے اور اس پر چلا بھی. صراط مستقیم دکھا اور اس پر چلا، ہے نا. بہت سارے لوگوں کو دکھتی نہیں صراط مستقیم کیا ہے، وہ غلط راستے کو چنتے ہیں اور ان کو لگتا ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے. جیسے نصارہ جو تھے عیسائی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر چلتے رہے اور ان کو لگا یہی ہدایت کا راستہ ہے. تو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو کیا کہا؟ الضالین، یہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے غلط راستے کو سیدھا راستہ سمجھ لیا اور اسی پہ چلتے رہے، بہت محنت کی لیکن ناکام ہوں گے کیونکہ انہوں نے غلط راستے کا، ان کو ہدایت علم سے وہ محروم رہے. عمل کرتے تھے، بہت عمل کرتے تھے. عیسائیوں نے بہت یعنی اپنی جان تک کے قربان کر دی عیسائیت کے راستے پہ، لیکن غلط راستے پہ. یہود جو تھے ان کو کیا ملا؟ ان کو ہدایت علم ملی، ہدایت عمل نہیں. ان کو پتا تھا سیدھا راستہ کون سا ہے پر اس پہ چلنے کی توفیق نہیں ملی. بھائی حضرت عیسیٰ کو تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ماں کی گود میں بولتا ہوا دیکھا نا. ان کی رسالت تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ماں کی گود میں تھے، بچے تھے. وہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے نا. حضرت مریم جب ان کو لے کر کے آئی تو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار نہیں کیا انہوں نے، لیکن کیا کیا؟ رسول کہتے تھے انا قتلنا عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے. رسالت کا انکار نہیں کر رہے، کہہ رہے اللہ کا رسول ہے، ہم نے اس کو قتل کیا. ہاں عمل کی توفیق نہیں ملی. کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، یہی سارے احکام لے کر کے آتے ہیں. سورہ بقرہ میں ذکر ہے نا قل من کان عدوا لجبریل، ہاں کہ جو جبریل کا دشمن ہے. تو ان کو کیا ملا؟ ان کو ہدایت عمل نہیں ملا. اس لیے بندہ جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو دو مثالیں بھی سامنے رکھ دیتا ہے. ہاں تین مثالیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کا جن پر انعام ہوا، انبیاء رسول، ان کو ہدایت علم بھی مل گئی اور ہدایت عمل بھی مل گئی. غیر المغضوب علیہم، اللہ رب العالمین مغضوب علیہم کے راستے پہ نہیں چلانا. مغضوب علیہم کون ہے؟ جن کو ہدایت عمل نہیں ملی. اور ضالین کون ہے؟ جن کو ہدایت علم نہیں ملی. اس لیے علماء نے کہا ہے دل کو لگنے والی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک شبہات کی بیماری اور ایک شہوات کی بیماری. ایک شبہات کی بیماری اور ایک شہوات کی. شبہ مطلب انسان جہالت کے شکار ہو گیا ہے، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہا، شبہ ہو گیا اس کو. صحیح کو غلط سمجھ رہا ہے، غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے. کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے، ایمان کو کفر سمجھ رہا ہے. بدعت کو سنت سمجھ رہا ہے، سنت کو بدعت سمجھ رہا ہے. گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہے، نیکی کو گناہ سمجھ رہا ہے. شبہے کا شکار ہو گیا. ایک ہے شبہے کی بیماری اور ایک کیا ہے؟ شہوات کی بیماری. شہوات یعنی خواہشات، آرزویں، تمنائیں کہ بندے کو صحیح بات پتہ ہے، صحیح غلط کا فرق کر لے رہا ہے، پر اپنی تمنا، اپنی شہوات کے چکر میں صحیح پر عمل نہیں کر پا رہا، اپنی شہوات کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا. تو یہ کون سی شہوات کی بیماری ہے؟ شبہات کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ ہدایت علم. اور شہوات کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ ہدایت عمل. ہاں تو بندہ جب اللہ سے ہدایت مانگے اللہ مہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے، تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہم کو ہدایت کا علم بھی دے دے اور علم مل جانے کے بعد ہم کو ان لوگوں میں مت شامل فرمانا جو تیرے راستے کا علم ہونے کے باوجود اس پر نہیں چلتے ہیں، ہم کو اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ مہدینی فی من ہدایت، ان لوگوں میں ہم کو شامل فرما لے جن کو تو نے ہدایت دی ہے.
یہ ایک وسیلہ ہے اللہ سے. میں نے کہا نا اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے؟ وسیلہ. اللہ کا وسیل یعنی اللہ کی عظمت کا وسیلہ اختیار کرنا. بندہ کرے اللہ تو نے ہی ہدایت دی. میں نے ہدایت والوں کو دیکھا ہے. ہاں فی من ہدایت، اللہ تعالیٰ میں نے ہدایت والوں، یعنی دنیا میں بندہ جیسے دنیا دار بندہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا والوں کو دیکھ کر کے رشک کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کاش یہ چیز ہم کو بھی مل گئی ہوتی. ہاں بھائی جیسے کسی کی بڑی کار دیکھنے رولس رائس، کیا تمنا ہوتی ہے؟ کاش یہ ہمارے پاس بھی ہوتی. فراری دیکھ لیں آپ سڑکوں پہ، تمنا ہوتی کاش ہمارے پاس بھی ایک فراری ہوتی. کسی کا بڑا بنگلہ دیکھ لیں، دنیا دار آدمی کو تمنا ہوتی کاش ہمارا بھی اتنا بڑا بنگلہ ہوتا، ہمارے پاس بھی بڑی پراپرٹی ہوتی، جائیداد ہوتی. جیسے قارون جب اپنا خزانہ لے کر کے نکلتا تھا تو قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا نؤتی مثلما، کیسے مثلما اوتی یا قارون، کہ کاش ہم کو بھی وہ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے. قارون کی قوم والے جب قارون کو خزانہ دیکھتے نکلتے ہوئے تو کیا کہتے تھے؟ کاش ہم کو بھی ایسا خزانہ مل جاتا جیسا قارون کو ملا ہے. تو دنیا دار آدمی دنیا والوں کو دیکھ کر کے رشک کرتا ہے، دیندار آدمی دین والوں کو دیکھ کے رشک کرتا ہے. وہ جب کسی پرہیزگار کو دیکھتا ہے اس کو تمنا ہوتی ہے کاش یہ پرہیزگاری کی توفیق اللہ مجھے بھی دے دیتا. وہ 5 وقتہ نمازی کو پابندی سے نماز پڑھتا دیکھتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کاش یہ 5 وقتہ نماز کی پابندی مجھ میں بھی آ جاتی. ہاں وہ نبیوں، رسولوں، صالحین، صدیقین، شہداء کو دیکھ کر کے رشک کرتا ہے. وہ دنیا کو دیکھ کے لالچ نہیں کرتا، وہ دینداروں کو دیکھ کر کے لالچ کرتا ہے. تو جب اس کو دینداروں کو دیکھ کر کے رشک آتا ہے تو وہ اللہ کے حضور میں پہنچتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ فلاں کو بھی تو نے ہدایت دی ہے، فلاں کو بھی تو نے ہدایت دی، نبیوں کو تو نے ہدایت دی، صدیقین کو تو نے ہدایت دی، شہداء کو تو نے ہدایت دی. یہ نماز پڑھنے والی تیری دی ہوئی توفیق سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تیری عطا کی ہوئی توفیق سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے تو نے سب کو ہدایت دی ہے، اللہ میں بھی ایک تیرا بندہ ہوں، تیرے حضور میں آیا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مجھے بھی ہدایت عطا فرما دے. دیتا تو ہے، ہدایت تو دینے والا ہے، فلاں 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 کو بھی تو نے دی ہے. ہاں جیسے کسی بادشاہ کے دربار سے خزانہ تقسیم ہو رہا ہو اور لوگ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے محل سے لوگ لے جھولی بھر بھر کر کے نکل رہے ہیں، تو آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں 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 کو بھی تو آپ نے دیا ہے تو مجھ کو بھی دے دیجئے. ہاں جیسے بچے آ کر کے بولتے ہیں نا آپ کسی ایک بچے کو دے دو تو اب آپ سے آگے کیا بولے گا؟ ابا فلانے کو آپ نے دیا ہے مجھ کو بھی دیجیے. تو بندہ بھی اللہ کے حضور پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت تو ہی دیتا ہے. کوئی دیندار سے دیندار آدمی اپنی توفیق سے ہدایت والا نہیں ہو سکتا، اپنی محنت سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا اگر تو اس کو ہدایت کی توفیق نہ دے، ہے نا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو ہدایت دی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی تھی. تو کیونکہ اللہ تو ہی دیتا ہے، سب کو تو نے دیا ہے، تو میں بھی تیرے دربار میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھ کو بھی ہدایت عطا فرما دے. اب سمجھ میں آیا؟ اللہ مہدینا فیمن ہدیت، کتنی بڑی چیز مانگ لی آپ نے وہ مانگا جو انبیاء مانگتے ہیں، وہ جو انبیاء کو دیا گیا ہے، وہ جو رسولوں کو دیا گیا. ہاں یعنی آپ نے وہ مانگ لیا جو اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. کیا ہدایت علم اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بولیے، ہدایت علم اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دے سکتا ہے. 2 طرح کی ہدایت ہے نا، ایک ہدایت علم اور ایک ہدایت عمل. ہدایت علم اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بندے بھی دیتے ہیں. بھائی نبی کیا ہے؟ سیدھا، میں نے کہا ہدایت علم کا مطلب کیا بتایا؟ راستہ دکھانا نا. تو راستہ اللہ بھی دکھاتا ہے اور بندے بھی راستہ دکھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستہ دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں؟ علماء بھی راستہ دکھاتے ہیں. ہدایت علم اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے بندے بھی دیتے ہیں، پر ہدایت عمل اللہ کے علاوہ، توفیق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں. تو یہاں ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت علم، کہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں صراط مستقیم کون سا ہے. اور ایک جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت عمل. اللہ کے نبی چلا نہیں سکتے، بس دکھا سکتے ہیں. چلانے کا اختیار اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں. آپ سوچئے ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے، ہدایت عمل، کہ نبی بھی اپنے قریبی لوگوں کے لیے چاہت کرتے رہے پر ان کو نہیں ملی. حضرت نوح کی چاہت تھی ان کے بچے کو ہدایت عمل مل جائے، نہیں ملی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہت تھی ان کے والد کو توفیق مل جائے، ہدایت کی، نہیں ملی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے تمنا کی اس کو ہدایت مل جائے، نہیں ملی۔ اللہ کے نبی آخری وقت تک کے اپنے چاچا کے لیے تمنا کرتے رہے کہ ان کو ہدایت کی توفیق مل جائے، نہیں ملی۔ ایسی چیز آپ نے مانگ لیا جو نبی بھی اپنے چہتوں کو نہیں دے سکتے، وہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور آپ پھر توحید کا وسیلہ لگا کر کے قنوت وتر میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، ہاں، یہ سیدھا جنت مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، ہاں۔ اس لیے ہدایت کی ایک آخری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں ہی ڈال دے، جنت تھا پہنچنا بھی ہدایت ہے، ہاں۔ یہ جو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ جنت میں جا کر کے جنتی پڑھیں گے کہ اللہ کی توفیق سے ہم جنت میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نہیں پہنچاتا تو ہم جنت میں نہیں پہنچنے والے تھے۔ تو ہدایت بہت بڑی چیز ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اس لیے اللہ سے جو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں اس میں بھی، اور دعاؤں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنی چاہیے۔ تو سمجھ میں آ گیا آج نا انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ اب عافیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہم عافنی فی من عافیت، اللہ تعالیٰ سے بندہ عافیت مانگ رہا ہے، عافیت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے عافیت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بہت ساری دعاؤں میں عافیت کے طلبگار ہوتے تھے، عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقین کے بعد جو سب سے بڑی نعمت بندے کو دی جاتی ہے وہ عافیت ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔